شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اردو بولنے والے بچے بچیاں، جوان، بزرگ، مسلم نان مسلم جو اس کلاس کا حصہ ہیں، سب پہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ لیکچر نمبر 14 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ہم نے لکیریں لگائی تھی، ان کے ساتھ اوپر یا نیچے حرکات تھیں، یعنی فتح، کسرہ یا ضمہ۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ ان پہ دائرہ لگائیں گے، تو آج ہم اس کا مراجعہ کریں گے، دہرائیں گے، دیکھیں گے کہ آپ نے اس تمرین کا صحیح جواب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اسی طرح پھر نیچے ہم نے کچھ الفاظ بھی لکھے تھے، اس کے ساتھ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو الفاظ فتح سے شروع ہوتے ہیں ان پہ دائرہ لگائیے، پھر جو کسرہ سے شروع ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی پتہ چلے گا، تاکہ آپ ٹیلی کر سکیں کہ جو آپ نے نوٹ بک میں جواب لکھیں کیا وہ جواب درست ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح ہم بتا چکے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی حرف ہم لکھتے ہیں پہلا، اس کے اوپر فتح یا کسرہ یا ضمہ ہوتا ہے، دوسرے حرف پہ جب سکون ہوتا ہے تو وہ اسی حرکت کے ساتھ دوسرے حرف کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی دوسرا حرف جو سکون ہوگا جس کے اوپر، جس کو جزم اردو میں کہتے ہیں، اور اس لفظ کو یا اس حرف کو ساکن کہتے ہیں جس کے اوپر سکون ہوتا ہے، تو اس کو اگر فتح سے شروع ہوا ہے لفظ تو فتح کے ساتھ اسی کو ملانا ہے، اگر کسرہ کے ساتھ شروع ہوا ہے تو کسرہ کے ساتھ ملانا ہے، اور اگر ضمہ کے ساتھ ملانا ہے، ضمہ سے شروع ہوا ہے تو آپ کو وہ دوسرا لفظ بھی ضمہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ وہ آپ کو آگے بھی انشاءاللہ اب سمجھ آئے گی۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ قلم کاغذ تو ہمیشہ یعنی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی نکالتے ہیں، آپ اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ اس کی تمرین بھی گھر میں کرتے ہیں۔ تو لیکن جو نئے ہمارے ساتھی ہیں جو اس پہ نئے سبسکرائب کر رہے ہیں، ان سے میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ اگر بہترین عربی جاننا چاہتے ہیں تو وہ ترتیب کے ساتھ اس کو سننا شروع کریں۔ ان لیکچر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں۔ ٹوٹل ابھی تک 14 لیکچرز ہوئے ہیں، یہ 15واں لیکچر ہے۔ تو اگر آپ لیکچر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، 1 2 3، تو اس طرح انشاءاللہ آپ ایک ترتیب کے ساتھ اچھے طریقے سے بنیادی اور بیسک جو ہے عربک سیکھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کچھ ماہ کے بعد آپ گھر میں اگر بچے بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں اس کلاس میں تو آپ عربی میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری گزارش جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا چینل ہے مشکور مدینہ سینٹر، اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور ہمارا پروگرام دیکھیے، اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شیئر کیجئے دوستوں کو، فیس بک میں اور واٹس ایپ میں جو آپ کے گروپس ہیں اس میں شیئر کیجئے، اور گھنٹی کا جو نشان ہے بیل آئیکن اس کو دبائیے اور اپنا جو ہے اس کو آل موڈ پہ رکھیے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آٹومیٹکلی آپ تک پہنچیں۔ کمنٹس میں بھی آپ آ سکتے ہیں، کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے متعلق، کوئی رائے ہو آپ دے سکتے ہیں، کوئی تجویز ہو دے سکتے ہیں، یا کوئی کوشچن بھی آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ پچھلا جو سبق لیکچر نمبر 14 تھا اس پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لکیروں پہ دیکھنا ہے آپ کو فتح کہاں ہے، کسرہ کہاں ہے اور ضمہ کہاں ہے، اس پہ دائرہ لگانا ہے۔ تو ہم آج مراجعہ کرتے ہیں، یعنی پچھلے سبق کو دہراتے ہیں۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے، فتح اس میں یہاں ہے، کسرہ یہاں اور ضمہ یہاں۔ تو آپ اپنا جو آپ نے اس وقت جواب لکھا ہے اپنی نوٹ بک پہ آپ دیکھ لیجئے، ٹیلی کیجئے کہ آپ کا جواب صحیح ہے کہ نہیں۔ ایک اور تمرین تھا کہ ان الفاظ پہ جن کے آغاز پہ فتح لگا ہے اس پہ دائرہ لگانا ہے، تو یہ دائرہ ہے ید، جبل، جرس۔ اسی طرح کسرہ کے لیے ہم نے کہا تھا جو الفاظ کسرہ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں ان پہ دائرہ، طفل، مفتاح، ابریق۔ اسی طرح ضمہ کے لیے یہ الفاظ ہیں، تفاح، ظفر، غراب۔ یہ الفاظ ہیں، ان کا پہلا حرف آپ کو لکھنا تھا کہ یہ فتح کے ساتھ شروع ہوتا ہے، کسرہ کے ساتھ یا ضمہ کے ساتھ۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، ہم نے ان پہ حرکات لگا دی ہیں۔ ارنب یہ فتح کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تفاح ضمہ، کسرہ ضمہ، کسرہ، ظفر ضمہ، بصل فتح، اصبع کسرہ، حدیقہ اور حقیبہ یہ دونوں فتح کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے نوٹ بک میں دیکھ کے ٹیلی کیجئے کہ آپ کا جواب درست ہے یا غلط۔ دیکھیے
ہم نے پہلے بھی بولا ہے کہ اگر پہلا حرف فتح کے ساتھ شروع ہوتا ہے یا کسرہ کے ساتھ یا دمہ کے ساتھ تو دوسرا حرف جو ہوگا اس کے اوپر سکون ہوگا تو آواز وہی نکلے گی. یہاں فتح ہے, الف کے اوپر فتح ہے, ات کی آواز آئے گی. یہاں کسرہ ہے, ات, یعنی تا پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. دوسرا حرف جو ہے وہ پہلے حرف کے مطابق چلے گا, تلفظ اس کا وہی ہوگا. الف فتح تا ات, الف کسرہ تا ات, الف دمہ تا ات, ات ات, ات ات ات. بن بن بن, نون اپنی جگہ ساکن ہے. اگر نون کے اوپر فتح ہوتا پھر پڑھا جاتا بنا, یا اگر اس کے نیچے کسرہ ہوتا تو پڑھا جاتا بانی, یا اگر اس کے اوپر دمہ ہوتا تو پڑھا جاتا بانو. ساکن جو ہے وہ حرکت نہیں ہے, وہ سکون ہے, خاموشی ہے. لہٰذا اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ہی تلفظ میں شامل کرنا ہے. بن بن بن, ول ول ول, یا بار بار تلفظ کی تمرین کیجیے. تب تب تب, زن زن زن. رح, یہ ہا ہے, رح رح روح, یہ اوپر سکون ہے. یہ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ نقطہ ہے, پھر تو رخ پڑا جائے گا اگر خا ہوتا, لیکن یہ ہا ہے. رح رح روح. لام میم فتح لم, لام میم کسرہ لم, لام میم دمہ لم. اسی طرح با دال فتح بد, با دال کسرہ بد, با دال دمہ بد. میم را, اگر اردو میں آپ پڑھتے تو ایسے پڑھا جاتا ہے, میم را زبر مر, میم رے پڑھتے ہیں, را کی بجائے رے پڑھتے ہیں اردو میں, اس میں ایسا پڑھا جاتا ہے میم رے زیر مر, میم رے پیش مر. اب ہم عربی میں ہیں تو عربی میں ہم ایسے پڑھیں گے میم را فتح مر, میم را کسرہ مر, میم را دمہ مر. لام کے اوپر فتح, میم کے اوپر سکون. لم, نون فتح, شین سکون. را کے اوپر فتح, ہا ساکن. الف کے نیچے کسرہ, سین کے اوپر سکون. تا کے اوپر فتح اور خا ساکن. فا کے نیچے کسرہ اور را کے اوپر سکون. الف کے اوپر فتح, میم ساکن. ہا کے نیچے کسرہ اور لام ساکن. ہا کے اوپر دمہ اور میم ساکن. الف کے نیچے کسرہ اور نون ساکن. کاف کے اوپر دمہ, نون کے اوپر سکون. تا کے اوپر دمہ اور میم ساکن. لام کے اوپر فتح, میم کے اوپر سکون. یا کے اوپر فتح, ہا ساکن. کاف کے اوپر دمہ, میم ساکن. الف کے نیچے کسرہ, ذال ساکن. قاف کے اوپر دمہ, لام کے اوپر سکون.
تھا کے اوپر دمہ میم ساکن. لام میم لم، نون شین نش، را حا رح، لم نشرح. الف سین اس، تا خا تخ، فا را فر، استغفر. الف میم ام، ہا لام ہل، ہا میم ہم. الف نون ان، کاف نون کن، تا میم تم، ام ہل ہم، ان کن تم. لا میم لم، یا حا یح، کا میم کم. الف ذال اذ، قاف لام قل، تا میم تم. لم یحکم، اذ قلتم. یہ دیکھیے ابریق، اور اس کے بعد تھمر، ثعلب، خبز، ظرف، قفل، زہرہ، صندوق، دو، فنجان. یہ میں نے جلدی پڑھا ہے تاکہ آپ زبان یاد نہ رکھیں. اب آپ کو پہلے دو حروف پہ حرکات لگانی ہے، الف اور با. تا میم، ثا عین، خا با، ظا را، قاف فا، زا ہا، صاد نون، ضاد واو، اور فا اور نون. پہلے جو دو حروف ہیں ان پہ آپ کو حرکت لگانی ہے. فتح جہاں آتا ہے فتح لگائیے گا، کسرہ جہاں آتا ہے کسرہ لگائیے، اور دمہ جہاں آتا ہے دمہ لگائیے. تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا صحیح جواب دیں گے. تب تک آپ اس کو لکھ کے رکھیے. نیکسٹ پروگرام جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لیسن نمبر 16، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس پہ جو حرکات لگائی ہیں اس کو ٹیلی کریں گے وہ صحیح ہیں کہ نہیں. تو لیکچر نمبر 16 تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.